أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا العرش الكريم. ومن الله إلها آخر ومن يدع مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. انشاءاللہ زکاری بلال سے دا قوم تلاوت نفس خدا کریم نافذ کریم حسانی الالات کا نبی تشریف اور علی دعوت کو مستقبل ناتیہ کلام طے کرنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں میرے مخدوم محترم، میرے مشفق استاذ العلماء، استاذ القرآ حضرت مولانا قاری طاہر اللہ صاحب دامت برکاتہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ان عظیم کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی جتنی دینی خدمات ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آج سے 2 روز قبل حضرت کے یہاں ماشاء اللہ ایک اور مدرسے کی ترتیب وہاں شروع کی، تو وہاں افتتاحی تقریب میں حضرت کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا، حاضری تھی میری، تو وہاں حاضر ہونا ہوا تھا. تو وہ اب یہاں آ کر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانے کا دل نہیں کرتا. یہاں آپ حضرات کی محبتیں اور عقیدتیں اس حد تک ہوتی ہیں کہ پھر وہ بولنے والی نہیں ہوتی. تو آج دوسرا تیسرا دن ہے یہاں پہ تھا. دن کو حضرت نے پھر ایک دفعہ حکم کیا کہ آج شام جو میری مسجد ہے وہاں پر پھر کچھ نعتیہ کلام پیش کروں. تو حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ حاضر ہوا ہوں. بس کچھ چند ایک لمحات ہم نے ساتھ گزارنے ہیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنے ہیں. مجھ سے قبل میرے انتہائی محترم دوست میرے بھائی جناب قاری بلال حسین سب بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں کچھ اردو کے کلام پیش کروں گا، اور جہاں ضرورت پڑی پشتو کی وہاں کچھ پشتو بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ. وہ اب آپ حضرات کے ذوق پہ ہے کہ آپ حضرات پشتو سنیں یا اردو پر ہی اکتفا کر دیں. اگر پشتو سننے کا ذوق ہوا تو پشتو سنا دوں گا، اگر پنجابی سننے کا ذوق بھی بن گیا تو پھر انشاءاللہ پنجابی بھی سناؤں گا کچھ نہ کچھ. آپ حضرات تھوڑے تھوڑے قریب قریب ہو جائیں، تھوڑے سے جو بکھر کر بیٹھیں تھوڑے تھوڑے قریب قریب ہو جائیں. وہ دیکھیں کوئی ساتھی باہر بیٹھیں، وہ میرا خیال ہے اس وجہ سے بیٹھیں کہ شاید اندر جگہ نہیں ہے. دلوں میں جگہ ہو، جگہ بن جایا کرتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے قریب قریب آ جائیں. اور یہ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں آپ بھی اندر اندر آ جائیں. تو میرے بھائی یہ جتنی نسبتیں ہیں یہ دین کی وجہ سے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہیں. میں اور آپ اگر آج مسجد میں اکٹھے ہیں، میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے اور آپ ماشاءاللہ اسی خطے کے رہنے والے ہیں. تو یہ نسبتیں اللہ رب العزت نے جو جوڑی ہیں یہ دین کی وجہ سے جوڑی ہیں. میں اور آپ دین کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں. آئیے مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی
مولا تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں تو اس اعزاز کے قابل تو نہیں، لیکن مجھ کو ہمسائیگئے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگئے گنبد خضرا دے دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ کے پاک نام کا ذکر کرتے ہیں، تو کریں گے انشاءاللہ، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اردو تو سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ بس جہاں اردو بس ہوگی وہاں پشتو شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بے فکر رہیں آپ حضرات، محبت کے ساتھ اللہ کے پاک نام کا ذکر۔ اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے ہاں کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 واحد یکتا ہے کوئی نہ اس کا ہمسا ہے
کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے بھائی میں اور آپ یقین کریں بڑے خوش نصیب ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے قائد صاحب کی وساطت سے لا کر مسجد میں بٹھا دیا۔ اگر ہم ہوتے گھر میں، خیر یہاں تو الحمدللہ ایک بہت اچھا ماحول ہے آپ کے یہاں اس پٹی کا، خیبر پختونخوا کا، ورنہ آپ ہمارے پنجاب کی طرف چلے جائیں ایسے ماحول آپ کو کہیں ملیں گے نہیں۔ نماز کا ٹائم ہوگا، ٹی وی چل رہا ہوگا، ڈرامے چل رہے ہوں گے، فلمیں چل رہی ہوں، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بچے بھی بیٹھے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر ساتھ۔ اور اس کے برعکس اگر یہ ماحول مل جاتا ہے تو یہ اللہ کی قسم، اللہ کی طرف سے عنایت ہے یہ بہت بڑی۔ ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی جائے نا، لا کر فروٹس کافی سارے رکھے جائیں ایک پلیٹ کے اندر، اور کہا جائے پسند کا اٹھاؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کوئی صحیح صاف ستھرا پسند کا ہو، اسے ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ بھی جسے پسند کرتا ہے اپنے گھر میں لے کر کے آتا ہے اسے۔ تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اپنے گھر میں لا کر کے بٹھا دیا اور اپنی یاد میں لگا دیا، پوری محبت کے ساتھ اللہ کے پاک نام کا ذکر۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ عقیدہ اللہ واحد یکتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمسا ہے۔ اللہ واحد یکتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمسا ہے۔ کرتا ہے سب قدرت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ پڑھیے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ، کہ یہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس درخت کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا کم و بیش 500 سال تک بھاگتا رہے، اس کا سایہ نہ ختم ہو۔ تو آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، تو اتنا یہاں سے کما کر کے جائیں کہ کل قیامت کے دن جب یہ سارا اجر و ثواب سامنے رکھا جائے تو پوچھیں اللہ سے، اللہ پاک یہ کب ہم نے کیا تھا؟ تو پھر اللہ بتائے کہ مولانا قاری طاہر اللہ صاحب کی مسجد میں بیٹھ کر جو ذکر۔ ایک نعت شریف کی طرف آتا ہوں، بہت ہی پیارا کلام ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمجھ تو آ رہی ہے اردو نا میرے بھائیو؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو شاعر نے ایک کلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل، حضرت جو ایک وقت تھا جس طرح کا دور چل رہا تھا اس وقت کے نقشے کو کھینچ کر پہلے ہی فقرے میں بند کیا، پیش کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، کیسا رنگ بدلا؟ جہالت اس حد تک تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر لڑائی چلتی تھی، کسی چھوٹی سی بات پر بھی لڑائی چلتی تھی تو وہ نسل در نسل چلتی تھی۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کیسے ماحول، کیسے فضا بدلی، وہی شاعر نے قلم بند کی ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، شامل ہو جائیں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، آقا تیرے آنے سے
رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ معراج کی شب اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ جبرائیل امین آتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ایسے ہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب بھیجا اللہ نے ہے، لے کر اللہ کے محبوب کو لانا ہے، تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا لے کر آنا ہے، لیکن جہاں تو اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں کیسے بیدار کروں۔ میرا خیال ہے، میری سوچ ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہوں گے اور عرض کی ہوگی یا اللہ پاک آپ کے محبوب تو آرام کر رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، ہلا کر بیدار کر دوں؟ تو اللہ نے کہا ہوگا جبرائیل میرے محبوب کو ہلا کر بیدار کرو گے؟ تو پھر عرض کی ہوگی یا اللہ پاک آواز دے کر بیدار کر دوں کیا؟ تو اللہ نے کہا ہوگا جبرائیل آج تک میں نے آواز نہیں دی، تم آواز دے کر میرے محبوب کو بیدار کرو گے؟ تو پھر جبرائیل امین نے یقیناً پوچھا ہوگا یا اللہ پاک پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کے محبوب کو بیدار کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ نے طریقہ بتلایا، کیا طریقہ بتلایا سنیے۔ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، مقام دیکھیے اپنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نوریوں کا سردار آ کر تلووں پر بوسہ دے کر بیدار کر رہا ہے۔ سنیے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے بتایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ سارے مل کر بولیں آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ کل قیامت کا دن انتہائی دردناک غضبناک دن۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک چکے ہیں بس کر دوں؟ سننا چاہتے ہیں تو پڑھوں، تھک چکے ہیں تو دعا شروع کر دیں۔ تھک گئے؟ ماشاء اللہ۔ کل قیامت کا دن انتہائی دردناک غضبناک دن ہوگا، جہاں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں ایک ہستی ایسی ہوگی جو نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی 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 کر رہی ہوگی۔ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہوگی جو دنیا میں تھے امت کی فکر، جاتے ہوئے بھی امت کی فکر۔ کل محشر کا میدان جہاں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں بھی امت کی فکر ہوگی۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی کیسے دے گا؟ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے ہاں تھوڑا غم آ جائے تو ہم جا کر اس کے غم میں شامل ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے، تھوڑی تسلی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی غمزدگی کو دیکھے گا وہاں تسلی کیسے دے گا؟ سنیے، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔
مختصر ایک دو کلام پیش کر کے پھر انشاءاللہ میں پشتو کی طرف آؤں گا. ایک بہت ہی اچھا کلام ہے، ملک مبشر سائن صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. مجھے تو خود پڑھنے میں بڑا سرور آتا، آپ حضرات سنیں کہ انشاءاللہ مزہ آئے گا. شاعر نے کہا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. میرے بھائیو کمال کیسا آیا وہ غازی خالد نے کر کے دکھایا. آپ کے خیبر پختونخوا کا ہے نا، غازی خالد نے کیسا کمال کر کے دکھایا. جہاں بات آ جائے کمال آیا وہاں آپ حضرات نے بھی شامل ہو جانا، کمال کر دینا. آج یہاں بیٹھ کر ہر دیوانہ بولے کمال، بولیں تھوڑا سا یار کمال. اگر پشتو سننی ہے تھوڑا سا اردو میں ساتھ دینا پڑے گا آپ حضرات کو، ورنہ یہ آپ سوچ لیں کہ اردو بولنے والا میں ہوں، پشتو بولنے والے آپ حضرات ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ پشتو آپ کے پاس ہی رہے گی، اردو میرے پاس رہے گی. اگر مجھ سے سننی ہے تو اردو پڑھنی پڑے گی آپ حضرات کو. پڑھیے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو میں یاد بن کر خیال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. غرور غروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. کس کی وجہ سے غروروں کا ہونٹ ٹوٹا میرے بھائیوں؟ کون ایسا عاشق تھا جو رنگ کا کالا تھا، جس کا کوئی حسب و نسب نہیں تھا، چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ کی آواز عرش معلیٰ پر سنائی دیا کرتی تھی. ایسا عاشق تھا وہ. اسی کا ذکر کرنے چلا ہوں. عاشق کا نام آ جائے اور دل میں ٹھنڈک پڑ جائے اس کے عشق کو دیکھتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد جتنے دیوانے، جتنے عاشق، سفید ریش، جوان بچے بیٹھے ہیں، ہر دیوانے کے دونوں ہاتھ اٹھیں سبحان اللہ کی صدا کے ساتھ، فکرہ پورا ہو. سنیے غرور غروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. وہ کالے رنگ کا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کو پیر ماننے والے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ.
ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. عمر کی جرت کو دیکھیے. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا. مالا نازبین جنان میرا بلا. اب حضرت پتہ چلا کہ پشتو سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. وہ مجھے پتہ جہاں گرم تارے مل جائیں نا تھوڑی سی تو پھر اس کے بعد جوش بڑھ جایا کرتا ہے. آپ اگر گرم تار کے ساتھ نا کرنٹ والی گرم تار کے ساتھ بھی گرم تار ہی ملا دیں تو پٹاخہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی ماشاءاللہ وہی دیکھا جذبہ. اصل تو یہی عشق ہے میرے بھائیوں. اور عشق اور محبت تو وہ چیز ہے جو بار بار اظہار مانگتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کلمے کا انکار کرو. وہاں کیا تھا؟ اظہار ہی تو تھا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہی تو تھا جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں برداشت کی. اگر وہ اپنی زبان بند کر لیتے، احد کی صدائیں نہ لگاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آتے تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی؟ کبھی نہ کرنی پڑتی. اظہار ہی تو ہے جو انسان کو ایک مقام تک لے جاتا ہے. بہرحال اگلا فقرہ پیش کرتا ہوں. جس طرح پہلے میں نے معراج کا آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا منظر رکھا تھا، وہی معراج کا منظر ہے پشتو میں شاعر نے بیان کیا ہے. اب اگلے فقرے پہ آپ حضرات کے ذوق کا پتہ چل جائے گا کہ پشتو سے کتنا لگا ہوا ہے. اردو تو ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ نے سنی. اب سنیے پشتو. مالا نازبین جنان میرا بلا. مالا نازبین جنان میرا بلا. ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا. مالا نازبین جنان میرا بلا. مالا نازبین جنان میرا بلا. مالا نازبین بلا. مالا نازبین جنان میرا بلا. رابلا 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 رابلا. مالا نازبین شاہ بزر تلوار اکڑا تک پتز رفتار اکڑا. زیر میں پایا رکڑا زیر میں پایا رکڑا زیر میں پایا رکڑا زیر میں پایا رکڑا. دیچ اولین دیچ اولین دیچ اولین آخرین جنان میرا بلا. دیچ آخرین جنان میرا بلا. خوگ شیرین جنان میرا بلا. مالا نازبین میرے بھائی اب یہ پشتو اب اگر آپ سارے نہیں پڑھیں گے تو آگے نہیں چلوں گا. اگر پشتو مزید سننا چاہتے ہیں، میرے حضرت بولنے میں کوئی کمی تو نہیں ہے پشتو نہیں. ایک منٹ سنیے میری بات. میرے پشتو بولنے میں لگتا ہے کہ میں پنجابی ہوں؟ نہیں لگ رہا. تو آپ پختون ہو کے اگر خاموش ہو کر بیٹھیں گے افسوس تو ہوگا پھر اس کے بعد. آپ تو بولنے والے. پڑھیں. مالا نازبین
نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین زان سرا براق بوزا دیر پا اشتیاق بوزا سورب او خچاک بوزا سورب او خچاک بوزا سورب او خچاک بوزا سورب او خچاک بوزا لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین امبرین جنان میرا بلا لاڑشا امبرین امبرین جنان میرا بلا ز جبریل ازا ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا سترگ بے رنجو لری ڈکے دا بڑو لری زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری ہاغا لونگین ہاغا لونگین ہاغا لونگین لونگین جنان میرا بلا ہاغا لونگین لونگین جنان میرا بلا ہاغا لونگین لونگین جنان میرا بلا ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین وایا رب لی والدے دیر زیادن خوشحال دے یار زما ملال دے یار زما ملال دے یار زما ملال دے یار زما ملال دے زا یتیم یسیر او مسکین جنان میرا بلا زا یتیم یسیر او مسکین جنان میرا بلا زا یتیم یسیر او مسکین جنان میرا بلا ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا مالا نازبین نازبین جنان میرا بلا میرے بھائیو کلام تو کافی طویل ہے اور مجھے تو خیر سارا سمجھ نہیں آتا، لیکن جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں شاعر نے توجہ میری جانب شاعر نے کتنی ایک محبت کے ساتھ اللہ اور جبرائیل کے درمیان آپ علیہ السلام کی محبت کے جبرائیل جانا کیسے ہے اور میرے محبوب کا حلیہ کیسا ہے، آنکھیں تک بتا دی، زلفوں تک کہا، قرآن میں خود اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، گائے بگائے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صفات کو بیان کیا۔ بلکہ یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن مجید آپ علیہ السلام کی مدح سرائی میں اتار دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بارے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار کوئی یہ کہہ دے یار یہ بندہ بڑا اچھا بندہ ہے، بہت نیک انسان ہے، میرا تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا، یہ بات کوئی تعریف کرے انسان ویسے ہی تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت خود تعریف کر دے، مجھے بتائیں اس کا مقام کیا ہوگا۔ ایک اور ایسا طبقہ جو گلی گلی کوچا کوچا گام گام بیچارہ پھرتا ہے، دروازے پر جاتا ہے اور صدا کیا لگاتا ہے، صرف مقصد کیا لے کر کے جاتا ہے؟ حضرت آپ کی محبت کا سہارا لے کر پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے بٹکے ہوں کو جو رستے پہ لائے گے، تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے۔ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تبلیغی جماعت کا، کوئی نہیں بیٹھا ہوا تبلیغی جماعت کا۔ ارادے لے لوں میرے بھائیوں،
روزہ نقد دے دیں گے آپ حضرات؟ جماعت میں کس کس کا وقت لگا ماشاءاللہ؟ بڑی بات ہے، سارے ماشاءاللہ جماعت والی تو بیٹھے ہیں، لیکن خاموشی یا تو پشتوں نے اتنا روب دبدبہ ڈال دیا کہ اب بولے ہی نہیں جا رہا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تبلیغی آئے ہیں، ہم نے تبدیلی نہیں لانی میرے بھائیوں. تبدیلی آئے گی تبلیغ کا کام کرنے سے. عمران خان تبدیلی لے کر کے آیا، تبدیلی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. آج ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یار ہمیں پرانا پاکستان ہی دے دو. اس نے کہا تھا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ایک غریب بھی پاکستان میں نہیں چھوڑوں گا، اور حقیقت ہے اس نے نہیں چھوڑا. آہستہ آہستہ کر کے وہ غریبوں کو ختم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اگر اس کام سے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر تبدیلی نہیں، اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہے میرے بھائیو. تبدیلی تو اللہ کے حکموں میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہے. مل کر تبلیغی آئے گے، اللہ کرے یہاں بیٹھ کر تبلیغ والوں کا ذکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو تبلیغ کے کام کے لیے قبول کر لے. تبلیغ والوں کا کردار پیش کر رہا ہوں، صرف 2 اشعار پیش کر کے اس کے بعد دعائے کلام پیش کروں گا، پھر حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. بٹکے ہوں کو جو رستے پہ لائے گے، تبلیغی آئے 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 گے. امن و اخوت کے پرچم لہرائے گے، تبلیغی آئے 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 گے. میرے بھائیو کتنے پرامن لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں، آگے سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھڑکتے بھی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں آگے سے، کہاں آگے ہو بھائی، اور کوئی کام نہیں ملا آپ کو؟ یہی صدائیں لے کر آ جاتے ہو، دروازے کھٹکھٹاتے ہو، کوئی اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، اوپر سے آ کر آپ ڈسٹرب کر دیتے ہو. کئی جگہ ایسا سننے کو ملتا ہے، مسجدوں سے بستر اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سر نیچے گرا کر اپنا راستہ پکڑ لیتے ہیں. یہی تو امن ہے میرے بھائیو جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. امن کا درس تو اسلام ہی دیتا ہے ہمیں، امن تو ہمیں اسلام نے سکھایا. اور یہ ایسے مٹے ہوئے لوگ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لے کر کے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی غرض بھی نہیں. اس کے باوجود بھی اگر اتنی عاجزی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہمیں آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے میرے بھائیو. مل کر بٹکے ہوں کو جو رستے پہ لائے گے، تبلیغی آئے 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 گے. نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی، نہ کوئی ذاتی فائدہ، بس نیت تھی اخلاص کی. نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی، نہ کوئی ذاتی فائدہ، بس نیت تھی اخلاص کی. اخلاص کی برکت سے دنیا پہ چھائے گئے، تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے. ادکار ہوں، فنکار ہوں، کھلاڑی ہوں، گلوکار ہوں، ڈاکو ہوں یا افسر ہوں، دین سے بیزار ہوں. کئی نام ہیں میرے بھائیوں، کئی ایسے کرکٹر جو کرکٹ کی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اور کئی ایسے لوگ جو گانے گانے والے. سب سے بڑا نام جنید جمشید کا آتا ہے. اور آپ کے پشتوں کے کئی گلوکار، شاز خان سبھی جانتے ہوں گے، کتنا بڑا گلوکار تھا، اس کے گانے چلتے تھے. اللہ رب العزت نے ہدایت دی تو اسی راستے سے دی، تبلیغ کے راستے سے میرے بھائیو. جب دعوت کو قبول کیا، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے آرام و آرائش تو تھا ہی، سب کچھ، ہر چیز سامنے تھی، عزت تھی، شہرت تھا، نام تھا، سب کچھ تھا. یہ چھوڑ کر اس طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ کامیابی اس طرف نظر آئی، اس طرف تو کچھ دکھائی ہی نہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں ابتدا میں
گانے چھوڑ کر میں اس طرف آیا تو میری پہلی تشکیل جو ہوئی 4 ماہ میں وہ ہوئی بالاکوٹ کی طرف. مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کا وقت تھا, جب میں لیٹنے لگا تو مجھے بڑی پرسکون نیند. مسجد تھی, مسجد میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھی. ایک تو یہ چٹائیاں, ایک دوسری ہوتی ہیں کھجور کے تنے کی, دیکھی ہوں گی اکثر, کھجور کے تنے کی چٹائی. کہتا ہے وہ نیچے بچھی ہوئی تھی, میں اس کے اوپر لیٹا, مجھے بڑا سکون آیا. گانے چھوڑنے کے بعد کی بات بتا رہا ہے. کہتا کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا فون کر کے, میں نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے 3 حصے میں نے دنیا میں گزارے اور شہرت کی جو آخری حد ہے اس تک میں گیا, میں نے وہ سکون کبھی نہیں پایا جو آج میں مسجد کی چٹائی پر پا رہا ہوں. تو میرے بھائیو دین کے اندر سکون ہے, اللہ کے حکموں میں سکون ہے. تو ایسے لوگ اللہ رب العزت نے اس تبلیغ کی وجہ سے موڑ کر اس طرف کو لگائے. سنیے, ادکار ہو, فنکار ہو, کھلاڑی ہو, گلوکار ہو, ڈاکو ہو یا افسر ہو, دین سے بیزار ہو, تبلیغ کی محنت سے سب راہیں پائے گے, تبلیغی آئے 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 گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی حاضری کو اختتام کرنا چاہوں گا. پہلے 2 فقرے اردو میں ہیں اور آگے پشتو ہے انشاءاللہ, ہے انشاءاللہ. آج میرے پاس پشتو کا جتنا کوٹا ہے, وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنا کوٹا رہ گیا, میرے پاس جتنا پشتو کا کوٹا ہے سارا آپ کو دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. کہیں سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. پہلے 2 فقرے اردو میں ہیں, پھر انشاءاللہ پشتو کی طرف. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے زماں مولا تمہیں مالک زدے بندہ یما, اخپل گناہوں نو باندے تا شرمندہ یما. اے زماں مولا تمہیں مالک زدے بندہ یما, اخپل گناہوں نو باندے تا شرمندہ یما. معاف مکڑے اللہ درہم تو نو خزانے دستا, واڑا چمنو نا آودا واڑا ویرانے دستا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے ربا داستانہ علاوہ زمونگ آسرا نشتا. اے ربا داستانہ علاوہ ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی آسرا میرے بھائیو. کہیں بھی چلے جائیں ہماری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی طرف سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اپنے زور بازو پہ بڑا بڑا کچھ کر جاتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا سارا کچھ تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. پیش کر رہا ہوں, دل میں جگہ دیجئے. اے ربا داستانہ علاوہ زمونگ آسرا نشتا, استاد دروازے نظمونگ بلا دروازہ نشتا. اے ربا داستانہ علاوہ زمونگ آسرا نشتا, استاد دروازے نظمونگ بلا دروازہ نشتا. استا یو بندہ گار پا منگتا
فضل پارا راولے ملک پاکستان باندھے یو نیک حکمران راولے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے رہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے آپ حضرات میں سے جتنے لوگ دلی نیک حاجات کو لے کر کے آئے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے، رزق حلال کشادہ عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا، یا اللہ پاک تلاوت کلام پاک کی گئی، یا اللہ پاک نعت شریف پڑھی گئی، اس کے علاوہ جتنے ذکر و اذکار کیے گئے، یا اللہ پاک اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک انسان ہونے کے ناطے جو کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ پاک اس کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک جن حضرات نے اس عظیم کاوش میں حصہ ڈالا، یا اللہ پاک تو ان کے اس حصہ ڈالنے کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک اس کا اجر و ثواب 1,00,000 تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کے لواحقین میں سے جتنے حضرات ان کے آباء و اجداد دنیا سے چل بسے اللہ پاک ان کے حق میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں یا اللہ پاک جتنی نیک تمنائیں لے کر یا اللہ پاک یہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں یا اللہ پاک ساری تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اللہ پاک ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک رزق حلال کشادہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک حرام کے لقمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سچا غلام بنا۔ یا اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے انتہائی محترم ہمارے مشفق جناب قاری طاہر اللہ صاحب کی جتنی دینی خدمات ہیں یا اللہ پاک جتنا بھی دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ پاک مدارس چلا رہے ہیں ماشاء اللہ کئی جگہ، یا اللہ پاک ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے مدرسوں سے یا اللہ پاک علم کا چشمہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ پاک صدقے جاریہ کے طور پہ یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ پاک سفید ریش بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک بچے بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک جوان بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک تیرے رحم کے طلبگار ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے تیرا رحم طلب کرتے ہیں، یا اللہ پاک تو اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پاک کرم فرما۔ یا اللہ پاک فضل فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک اس کے اندر آج جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ پاک اندرونی بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ پاک ملک پاکستان سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کا منہ یا اللہ پاک بول بالا فرما۔
یا اللہ پاک کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے یا اللہ پاک ظلم سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ پاک ظالموں کو ختم فرما، یا اللہ پاک تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاک اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ پاک اسلام والوں کو عروج نصیب فرما، یا اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنے دین کی محنت کے لیے قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک دین کی محنت کے لیے قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پاک قبر کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ منکر نکیرین کے یا اللہ پاک سوالات و جوابات سے یا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ پاک محشر کے میدان میں یا اللہ پاک اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، یا اللہ پاک وہاں کی رسوائی سے، وہاں کی ذلت سے یا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ پاک پورا کا پورا یا اللہ پاک دین پر چلنے والا بنا، یا اللہ پاک پورے کا پورا دین پر چلنے والا بنا، یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ پاک وہ بھی عطا فرما، یا اللہ پاک دلوں کے راز تو جانتا ہے، یا اللہ پاک جس کے دل میں جو دلی نیک حاجت ہے، دلی نیک تمنا ہے یا اللہ پاک اس کو پورا فرما، یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ پاک جب آخری وقت آئے یا اللہ پاک موت کا وقت آئے تو اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔